السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دعا ہے رب جلیل سے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو بہترین دنیا اور خوبصورت آخرت نصیب فرمائے، آمین۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین۔ اللہم صلی علی محمد فی اول کلامنا، اللہم صلی علی محمد فی اوسط کلامنا، اللہم صلی علی محمد فی آخر کلامنا۔ طاؤس یمانی نے امام بکر رحمۃ اللہ علیہ سے چند عجیب قسم کے سوالات کیے اور ان کے جوابات مانگے۔ طاؤس یمانی نے جو پہلا سوال کیا، کہا کہ حضرت آدم علیہ السلام کا نام آدم کس وجہ سے رکھا گیا؟ امام باقر: لفظ آدم عربی زبان کے لفظ ادیم سے بنایا گیا ہے، جس کے معنی ہے چمڑا یا اوپر والی تہہ۔ چونکہ آدم علیہ السلام کو مٹی نچلی زمین والی تہہ سے اٹھائی گئی تھی، اس لیے ان کا نام آدم رکھا گیا ہے۔ طاؤس: حوا علیہ السلام کا نام حوا کیوں رکھا گیا؟ امام باقر: لفظ حوا عربی لفظ حی سے بنایا گیا ہے، جس کے معنی ہے زندہ۔ چونکہ حوا علیہ السلام کو ایک زندہ انسان یعنی آدم علیہ السلام کی پسلی سے پیدا کیا گیا، اس لیے ان کا نام حوا رکھا گیا۔ شیطان کو ابلیس کیوں کہا جاتا ہے؟ امام باقر: ابلیس کا معنی مایوس ہونے والا۔ چونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہے، اس لیے اسے ابلیس کہا جاتا ہے۔ طاؤس: جن کو جن کیوں کہا جاتا ہے؟ امام باقر: عربی میں جن کا معنی ہے چھپی ہوئی چیز۔ چونکہ جنات لوگوں کو نظر نہیں آتے، اس لیے ان کو جن کہا جاتا ہے۔ طاؤس: وہ کون سا جھوٹ ہے جو سب سے پہلے بولا گیا اور کس نے بولا؟ امام باقر: وہ جھوٹ شیطان نے بولا تھا، اور وہ جھوٹ یہ تھا کہ میں آدم سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اس کو مٹی سے پیدا کیا۔ طاؤس: اس رسول کے بارے میں بتائیں جس کو اللہ نے بھیجا، مگر وہ رسول نہ جنات میں سے ہے، نہ انسانوں میں سے، نہ فرشتوں میں سے، اس کا قرآن میں بھی تذکرہ ہے۔ امام باقر: یہاں رسول سے مراد کوئی بھی بھیجی جانے والی چیز ہے، اور وہ کوا تھا جس کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا تھا تاکہ قابیل کو دکھائے کہ وہ اپنے بھائی حابیل کو، جس کو اس نے قتل کر دیا تھا، کیسے زمین میں چھپائے۔ طاؤس: وہ کون سی چیز ہے جو بڑھتی بھی ہے اور گھٹتی بھی ہے؟ وہ کون سی چیز ہے جو گھٹتی ہے بڑھتی نہیں، اور وہ کون سی چیز ہے جو نہ گھٹتی ہے نہ بڑھتی ہے؟ امام باقر: جو چیز گھٹتی اور بڑھتی ہے وہ چاند ہے، جو چیز گھٹتی ہے اور بڑھتی نہیں وہ عمر ہے، اور جو چیز نہ گھٹتی ہے نہ بڑھتی ہے وہ سمندر ہے۔ طاؤس: وہ کون لوگ ہیں جنہوں نے سچی گواہی دی مگر تھے وہ جھوٹے؟ امام باقر: وہ منافقین تھے جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کہا تھا، ہم تو گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اور اس پر یہ آیت بھی اتری جس کا ترجمہ یہ ہے کہ جب منافق لوگ تمہارے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ جانتا ہے کہ آپ واقعی اس کے رسول ہیں، اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ منافق لوگ جھوٹے ہیں۔ طاؤس: ایسے پرندے کے بارے میں بتائیں جو ایک مرتبہ اڑا، وہ نہ اس سے پہلے کبھی اڑا نہ پھر کبھی اڑے گا، اور قرآن مجید میں اس کا تذکرہ بھی آیا ہے، بتائیں وہ کیا ہے؟ امام باقر: یہاں طاہر پرندے سے مراد ہر اڑنے والی چیز ہے، اور وہ طور سینا کا پہاڑ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ اڑا کر بنی اسرائیل کے اوپر سائے کی طرح کر دیا تھا، اور پہاڑ میں مختلف قسم کے عذاب رکھ دیے گئے۔ اسے دیکھ کر انہوں نے تورات کو قبول کر لیا۔ اس بات کی طرف قرآن مجید کی اس آیت میں اشارہ ہے جس کا ترجمہ یہ ہے، اور جب ہم نے پہاڑ کو ان کے اوپر اس طرح اٹھا دیا تھا جیسے وہ کوئی سائبان ہو، اور انہیں یہ گمان ہو گیا تھا کہ وہ ان کے اوپر گرنے والا ہے۔ طاؤس: اس بارے میں بتائیں جو اپنی قوم کی طرح نذیر ڈرانے والا بن کر آیا، لیکن نہ وہ جنات میں سے تھا، نہ انسانوں میں سے، نہ فرشتوں میں سے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کا تذکرہ بھی کیا۔ امام باقر: وہ چمٹی تھی جس کو سلیمان علیہ السلام کے لشکر کو آتا دیکھ کر کہا تھا، اے چمٹیوں اپنے اپنے گھروں میں گھس جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان اور اس کا لشکر تمہیں پیس ڈالے اور تمہیں پتہ بھی نہ چلے۔ طاؤس: وہ کون تھا جس کے خلاف جھوٹ بولا گیا، لیکن نہ وہ جنات میں سے تھا، نہ انسانوں میں سے، اور نہ ہی فرشتوں میں سے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی اس کا تذکرہ کیا ہے۔ امام باقر: وہ بھیڑیا تھا جس کے خلاف حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے جھوٹ بولا تھا، اس نے یوسف کو کھا لیا ہے۔
طاؤس وہ کون سی چیز ہے جس کی تھوڑی مقدار تو حلال ہے مگر زیادہ حرام ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں اس کا ذکر کیا ہے۔ امام باقر وہ نہر طالوت ہے جس کا ذکر قرآن مجید میں اس طرح آیا ہے۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ جب طالوت لشکر کے ساتھ روانہ ہوا تو اس نے لشکر والوں سے کہا کہ اللہ تعالیٰ ایک دریا کے ذریعے تمہارا امتحان لینے والا ہے، جو شخص اس دریا سے پانی پیے گا وہ میرا آدمی نہیں ہوگا، اور جو اسے نہیں چکھے گا وہ میرا آدمی ہوگا۔ ہاں اگر کوئی اسے اپنے ہاتھ سے ایک چلو بھر یعنی تھوڑا سا پانی لے لے تو اس کی اجازت ہے۔ طاؤس وہ کون سی نماز ہے جو فرض ہے اور بغیر وضو ادا ہو جاتی ہے، اور وہ کون سا روزہ ہے جس میں کھانا پینا منع نہیں؟ امام باقر یہاں صلاۃ سے مراد یعنی نماز سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا ہے، یعنی صلاۃ و سلام بھیجنا ہے، وہ بغیر وضو بھی بھیجنا جائز ہے۔ اور روزے سے مراد مریم علیہ السلام کا روزہ مراد ہے جس کا ذکر قرآن مجید میں آیا ہے۔ ترجمہ کچھ یوں ہے، آج میں نے رحمان یعنی اللہ کے لیے ایک روزے کی منت مانی ہے، اس لیے میں نے کسی بھی انسان سے بات نہیں کرنی، لہٰذا دراصل مریم علیہ السلام کے زمانے کی شریعت میں چپ رہنے کا روزہ جائز تھا جس میں کھانے پینے کی اجازت ہوتی تھی، البتہ بات چیت کرنا منع ہوتا تھا۔ ہماری شریعت محمدیہ میں اس طرح کا روزہ رکھنا جائز نہیں۔ واللہ عالم بالصواب۔